السلام علیکم، میرا نام محمد فاروق حاسم پین بوسٹرز کی طرف سے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پاکستان میں آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی پرابلم چلتی ہی رہتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی 2 واقعات ہوئے چائلڈ لیبر کے، آج ہم ان پر نظر ڈالیں گے۔ سندھ میں ایک کیس ہوا، فاطمہ نامی ایک بچی ایک پیر کے ہاں گھریلو ملازمہ تھی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اس کی والدہ کو انفارم کیا گیا کہ آپ کی بیٹی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور اس کی والدہ نے بیان دیا کیونکہ سینئر حکام سندھ کے انہوں نے نوٹس لیا تھا اس واقعے کا۔ وہ نوٹس کیوں لیا وہ میں ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ اس کی والدہ نے انیشلی بیان دیا تھا کہ بچی جو تھی وہ بیمار تھی اور بیماری ہی کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ لیٹر آن جب انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ بچی ٹارچر کی وجہ سے، گھریلو تشدد کی وجہ سے جاں بحق ہوئی ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد میں ایک کیس ہوا، رضوانہ نامی بچی، وہ بھی گھریلو ملازمہ تھی، ایک جج کے ہاں کام کر رہی تھی، ایک جج کے گھر میں کام کر رہی تھی۔ اس کا بھی سملر کیس تھا، اس پر بھی ٹارچر ہوا، کافی زیادہ ٹارچر ہوا، اس کی کنڈیشن کافی سویر تھی۔ وہ فی الحال ہاسپٹلائزڈ ہے اور وہاں خیر سے ریکور کر رہی ہے۔ وہاں پر بھی اس پر بہت ٹارچر کیا گیا، بہت تشدد ہوا، اور اس طرح کے ایک نہیں، 2 نہیں، بہت سے واقعات ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی نیوز میں ڈیلی ہمیں پتہ چلتا ہے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اس طرح کا واقعہ ہوتا ہی رہتا ہے چائلڈ لیبر سے ریلیٹڈ۔ یوں تو ہمارے ملک میں اس چائلڈ لیبر کو روکنے کے لیے لا ہے، قانون سازی ہو چکی ہے، اور کسی درجے میں حکومت اور متعلقہ ادارے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ چائلڈ لیبر کا جو مرض ہے یہ ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہو رہا۔ اور رپورٹس کے مطابق دیکھا جائے تو زیادہ تر یہ واقعات عمرہ کے، ایلیٹ کلاس کے، وی آئی پی لوگوں کے گھروں میں پیش آتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے شاید خود اپنا کام کرنا ان کی توہین کے مترادف ہے۔ ان کے نزدیک شاید قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کو لگتا ہے وہ قانون سے اوپر ہے، اور بچوں سے اپنا کام کروانا، چائلڈ لیبر کروانا اور اس کے بعد ان پہ ٹارچر کرنا، تشدد کرنا، یہ ان کا حق ہے، یہ کسی طرح سے ان کا رائٹ ہے۔ اور زیادہ تر یہ وہیں انہی امیروں کے گھر میں یہ واقعات پیش آتے ہیں۔ انسانیت کی تذلیل بے شمار دفعہ ہو چکی ہے اور اس پہ آواز بھی اٹھائی جاتی رہی ہے، لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلا آج تک۔ کسی طور سے اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کیا گیا، فگر آؤٹ نہیں کیا گیا کہ آخر اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے، اس کی روک تھام مکمل طور پہ کیسے کی جائے۔ ہمیں اسلام کے اندر درس ملتا ہے ہر انسان سے اچھا سلوک کرنے کا، اچھا رویہ کرنے کا۔ اسلام ہمیں تعلیمات دیتا ہے مساوات، انسانی حقوق کی، حسن اخلاق کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں تک سے اچھا رویہ کرتے تھے، اچھا اخلاق رکھتے تھے، ان کے حقوق کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کسی کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرو۔ آن دی ادر ہینڈ اگر ہم آج کی سوسائٹی کو دیکھیں تو عمرہ، امیر طبقہ، امیر لوگ اپنے ساتھ اپنے ملازموں کو لے کر جاتے ہیں باہر، اور خود اچھی چیئرز پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ملازمین زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ ان کے گھروں میں ان کے ساتھ کیسا رویہ کیا جاتا ہے ملازمین کے ساتھ، ان امیجنیبل۔ انسانیت کو اس طرح سے زخمی کر رہے ہیں یہ لوگ جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ ٹارچر کرنا یہ تو ایک معمول کی بات بن چکی ہے۔ قانون موجود ہونے کے باوجود امیر لوگ اپنے مفاد کے لیے، اپنی آسانی کے لیے، اپنی آسائش کے لیے اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے۔ اپنے گھروں میں ملازمین کے ساتھ رویہ جیسا بھی کریں وہ قانون سے بالا تر ہے، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا قانون کیا کہتا ہے۔ اپنی ذات کی آسانی کے لیے وہ ملازمین کے ساتھ برے سے برا رویہ کرنے کو تیار ہے، انہیں اس میں مزہ آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے، تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں ملازمین کے ساتھ یہ سب کرنے والے، اتنا ظلم کرنے والے؟ ہمارے ہاں قانون موجود ہے لیکن اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں ہونے دیا جا رہا، عمرہ اسے ہونے ہی نہیں دے رہے اپنی ذاتیات کے لیے۔ اس کا جو حل میری نظر میں سمجھ میں آتا ہے مجھے، وہ ہر ایک انسان کو انفرادی سطح پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کے ساتھ ہم یہ رویہ کر رہے ہیں وہ بھی ایک انسان ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، اس کی بھی عزت ہے، اس کی بھی سیلف رسپیکٹ ہے۔ چائلڈ لیبر کو تو اولاً جڑ سے ہی ختم ہونا چاہیے۔ اس چیز کو انڈیویجولی ہر انسان کو خود یقینی بنانا چاہیے کہ وہ اس کو اوائڈ کرے، چائلڈ لیبر کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرے، انکار کر دے کسی بچے کو، چھوٹے بچے کو اپنے پاس ملازم رکھنے سے۔ لیکن خیر، جانتا میں بھی ہوں اور جانتے آپ بھی ہیں کہ ایسا ہوگا نہیں، اتنی جلدی تو نہیں ہوگا کم از کم، لیکن ضرورت اسی بات کی ہے کہ انفرادی سطح پر اس کو سمجھا جائے۔ انفرادی سطح پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں سیکس ایجوکیشن اور فیملی پلاننگ کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو بہت سارے بچے جو انوانٹیڈ، ان پلانڈ ہوتے ہیں، جو اپنے خاندان پر، اپنے گھر والوں پر بوجھ بنتے ہیں، جن کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، اس پرابلم سے بھی بچا جا سکے۔ یہ چائلڈ لیبر کا سٹرکچر، یہ کلچر معاشرے میں ڈسکریمنیشن کو جنم دے رہا ہے۔ کلاس میں فرق آ جانے سے معاشرے میں تباہی، بربادی پھیل رہی ہے، برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ امیر کا بچہ اسکولوں میں پڑھ رہا ہے اور غریب کا بچہ صرف محنت مزدوری کر رہا ہے۔ جو آسائشیں اور لگژریز امیر کے بچوں کو مہیا ہے وہ غریب کے بچے کو کبھی ساری زندگی نہیں ملتی، وہ صرف محنت مزدوری کے لیے پیدا ہوتا ہے
اور وہی کرتے مر جاتا ہے. اس کے علاوہ ٹارچرز، ان پہ ذہنی دباؤ ڈالنا، ان کو پریشان کر کے رکھنا، ان کو ان کے حقوق نہ دینا. اجرت کیا دی جاتی ہے چائلڈ لیبر کے اگینسٹ؟ یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. وہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتی. دکھاوا یہ کیا جاتا ہے کہ ہاں ہم ان کو فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں چائلڈ لیبر کے عوض، لیکن ایسا ہرگز نہیں. اس چیز پر بھی غور کرنے کی بہت ضرورت ہے. یہ ڈسکریمنیشن بہت ہی ڈیڈلی ہے سوسائٹی کے لیے. آخر ہم کب سمجھیں گے اس بات کو کہ ان سب حرکات کا، ان عملوں کا حساب دینا پڑتا ہے؟ آخرت میں ان سب چیزوں کا حساب ہوگا. کب ہماری اسٹیٹ اس کو غور کرے گی اور اس کو 100% امپلیمنٹ کرنے کے لیے کام کرے گی؟ کب اس قانون کو جو موجود ہے چائلڈ لیبر کے خلاف اس کو امپلیمنٹ کروائے گی پوری طرح سے؟ آخر کب امیر طبقہ اس بات کو سمجھے گا کہ ان کے بچے بھی بچے ہیں اور ایک غریب انسان کے بچے بھی بچے ہیں؟ اس بات سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں.